علی بھائی اگلا سوال ہے، اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے۔ علی بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا، پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ دو نمبری کی ہے، اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی، کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے۔ 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا، حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی، اور چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی۔ سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں، میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں۔ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہیں، تو انہوں نے پہلے تو پھکی دی ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا، اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے۔ تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہیں حضرت فاطمہ کے، نعوذ باللہ، تو انہوں نے گالیاں دینی ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا۔ وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے۔ تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابو بکر و عمر، تو انہوں نے تو شانیں ہی بیان کرنی ہے نا، تو یہ انہوں نے کاٹ دیا۔ تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی۔ پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے، شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے۔ ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔ مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے. ذاکرین انکاری ہو جائے, ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا, ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین, تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا, جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے ہے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے, اپنے بیوی کی قاتل, اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے, خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے, سنی کتابوں سے نہیں, شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو, دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے, تو دروازہ کوئی نہیں گرایا, وہ پردے ہی ہوتے تھے, دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے, جھوٹی بات ہے, اور یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہے. باقی ایک اس میں عرض کر دوں خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے. اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا, اے فاطمہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے, لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ روایت بالکل جعلی ہے, اور یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی گستاخی ہے, چاہے کسی نے بھی کیا کہ حضرت فاطمہ کو جا کے کوئی دھمکی لگائے اس طریقے سے. تو دھمکی تک تو مصنف ابن ابی شیبہ سے چلیں, وہ لولے لنگڑے محدثین کا سہارا لے کے جو آج کے دور کے جو صحیح کہتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے تو تحکیم نہیں کی ہوئی ہے, وہ معاملہ چلا لیتے ہیں, لیکن اگلا جو واقعہ وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں جی جب دھمکی دی تھی تو پھر لگا بھی دیتی ہوئے گی تو مار بھی دیتا ہوئے گا. وہ آگے پھر اس کے آگے سٹوری جوڑ لیتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے نا جی بالکل اصول محدثین کے اوپر باطل ہے, اور ہم اس روایت کو نہیں مانتے.